پاکستان کی آبی سرحدیں بھی ناقابل تسخیر بنانے کی جانب بڑا اقدام۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ۔ میزائل ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے داغا گیا۔ LY-80 میزائل کی رینج میں اضافے سے پاک بحریہ کی صلاحیتیں بڑھ گئیں۔ جدید ڈرونز کی بھی کامیاب آزمائش۔ USV کا انتہائی رفتار اور درست نیویگیشن کی صلاحیت کا مظاہرہ۔ کامیاب تجربہ پاک بحریہ کی مضبوط فضائی دفاعی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ ISPR کا اعلامیہ۔ پاک امریکہ فوجی تعاون نئی بلندیوں کو چھو گیا۔ کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں دونوں ملکوں کی افواج کی 13ویں انسپائرڈ گیمبٹ 2026 مشقوں کا آغاز۔ انسداد دہشت گردی مشقیں 2 ہفتے جاری رہیں گی۔ ISPR کے مطابق مشترکہ مشقیں بدلتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ شہری جنگی ماحول میں نشانہ بازی کی مہارت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ سربراہ پاک فضائیہ کا دورہ عراق۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی عراقی فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات۔ 2 طرفہ عسکری تعاون کو فروغ دینے پر بات چیت۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے میں ترکی بھی شامل ہونے کو تیار۔ خطے میں نئے سیکیورٹی اتحاد کی تشکیل کے لیے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل۔ معاہدے سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ بلومبرگ کا تجزیہ۔ نئے سیکیورٹی اتحاد میں سعودی عرب مالی طاقت، پاکستان ایٹمی صلاحیت، بیلسٹک میزائل اور افرادی قوت، جبکہ ترکی جدید دفاعی صنعت اور جنگی تجربہ فراہم کرے گا۔ ترک دفاعی ماہرین کا دعویٰ، پاکستان اور سعودی عرب کو ترکی کے 5th جنریشن کون فائٹر پروگرام میں شامل کرنے کا بھی امکان۔ مسلم دنیا 100 سال بعد غفلت سے بیدار ہو رہی ہے۔ ترک وزیر خارجہ کا انٹرویو۔ ایران کی صورتحال میں اسرائیل کردار کی مخالفت۔ موساد کی سازش ناکام بنانے میں ایران کو مدد کی پیشکش کرتی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث 11 خوارج مارے گئے۔ شمالی وزیرستان میں 6 ملک دشمنوں کا کام تمام۔ کرم میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے 5 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہلاک دہشت گرد بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھتے تھے۔ گولہ بارود اور اسلحہ برآمد۔ ISPR کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی فورسز کو شاباش۔ ایران میں پرتشدد مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ احتجاج کا دائرہ 100 سے زائد شہروں تک پھیل گیا۔ زاہدان، شیراز، مشہد سمیت دیگر شہروں میں جلاؤ گھراؤ۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں جھڑپیں۔ اموات کی تعداد 217 تک پہنچ گئی۔ امریکی جریدے ٹائمز کا دعویٰ، مظاہرین نے سرکاری املاک، قومی یادگاروں اور مساجد کو بھی جلا ڈالا۔ کئی شہروں میں حکومت کے حامی بھی سڑکوں پر آ گئے۔ ملک میں انٹرنیٹ سروس بند، غیر ملکی پروازیں منسوخ۔ عراقی ملیشیا حشد الشیبی کا احتجاج کو چلنے کے لیے ایرانی حکومت کی مدد کے لیے افرادی قوت فراہم کرنے کا اعلان۔ بعض عناصر ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا تقریب کاروں کے سامنے نہ جھکنے کا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ہنگاموں کو اسرائیلی سازش کا نتیجہ قرار دے دیا۔ امریکہ کو ایران کے داخلی معاملات میں روکا جائے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کو خط۔ This is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. And I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. ایرانی حکومت شدید دباؤ کا شکار، لیکن مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر ایرانی حکومت سے سختی کے ساتھ نپٹیں گے۔ ایران میں فوج نہیں اتاریں گے، لیکن بری طرح نشانہ بنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران کو 2 ٹوک دھمکی۔ ایران بھر میں جاری مظاہروں کو شاندار عمل قرار دے دیا۔ پاکستان نے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے روک دیا۔ ایران میں مقیم پاکستانیوں کو بھی غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کی ایڈوائزری جاری۔ شہریوں کو سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہنے کا پیغام۔ پاکستانی سفارت خانے نے کرائسس مینجمنٹ سیل بنا دیے۔ شہریوں کے لیے اہلکاروں کے فون نمبر بھی جاری۔ کسی بحران کی صورت میں رابطوں کا پیغام۔ امریکہ نے گرین لینڈ پر قبضہ نہ کیا تو روس یا چین قابض ہو جائیں گے۔ نہیں چاہتا کہ امریکہ یا روس امریکہ کے پڑوسی بنے۔ صدر ٹرمپ نے یورپی ملک پر قبضے کا پلان واضح کر دیا۔ گرین لینڈ والوں کو اچھا لگے یا برا، پہلے پیار سے ڈیل کی کوشش کریں گے، وہ نہ مانے تو سختی پر مجبور ہو جائیں گے۔ امریکی صدر نے گرین لینڈ سے متعلق ڈنمارک کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ کہا کہ وہ نہ ہوتے تو آج نیٹو کا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ روس اور چین کو وینزویلا کا تیل خریدنے کی پیشکش۔ ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیارے گرنے کا ذکر کر دیا۔ I settled 8 wars, some just getting ready to start like India and Pakistan.
where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. امریکہ میں ڈومسڈے طیارے کی پرواز نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ ایٹمی حملے سے محفوظ ڈومسڈے سرد جنگ کے زمانے میں امریکی صدر کے لیے تیار کیا گیا جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے لیس طیارہ لاس اینجلس ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرتے دیکھا گیا۔ پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافے پر تعلیمی اداروں کی چھٹیاں 1 ہفتے بڑھا دی گئیں۔ تعلیمی ادارے 19 جنوری سے کھلیں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم کے مطابق فیصلہ سوشل میڈیا پیج پر عوامی سروے کی بنیاد پر کیا گیا۔ عوامی سروے میں تقریباً 87% افراد نے چھٹیوں میں توسیع کے حق میں رائے دی۔ کراچی میں موسم سرما اپنے بھرپور جوبن پر آ گیا۔ 7 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا۔ آئندہ مزید چند روز موسم بدستور سرد رہنے کا امکان۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملکی مسائل سے نمٹنے کے لیے قومی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کر دی۔ فوج، عدلیہ اور اقتصادی ماہرین سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر رولز طے کرنے پر زور۔ سربراہ محمود اچکزئی نے ملک بچانے کے لیے آئین کا تحفظ ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا ملک تباہ کرنے والی قوتیں اب آئین برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ ملک بار بار الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوامی مینڈیٹ تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے ملک ٹوٹ چکا۔ عوام بھی قومی بحرانوں کے ذمہ دار ہیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکر کا ملک میں آزادی اظہار رائے یقینی بنانے پر زور۔ اپوزیشن رہنما فسطائیت کے وکیل بن کر لاہور نہ آتے تو جمہوریت کے نام پر نون لیگ کے قائد کو صدائیں کارگر ہوتیں۔ نون لیگ کو آوازیں دینے کے بجائے جناح ہاؤس جائیں اور قائد اعظم سے معافی مانگیں، سینیٹر پرویز رشید کا طنز۔ سندھ حکومت کا صوبے میں پی ٹی آئی کی آئینی حدود میں کسی بھی سرگرمی کی مخالفت نہ کرنے کا اعلان۔ پی ٹی آئی کا مزاج جارحانہ ہے، انتہا پسندی، شدت پسندی اور بد کلامی سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے خبردار کر دیا، واضح کیا کہ پی ٹی آئی سے شدید اختلافات کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ان کے عہدے کے مطابق پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ان کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ مشورہ دیا کہ فروری جیسے احتجاجی کال سے کارکنان کو مشکلات میں مت ڈالیں۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبے کے بیشتر شہروں میں کیتھ لیب فنکشنل کرنے کی تیاریاں۔ اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹک اور پرائمری پی سی آئی کی سہولت میسر بھی ہوگی۔ 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر اسپتال میں پہنچنے والے مریض کی جان بچائی جا سکے گی۔ مریم نواز کے مطابق ہر ڈسٹرکٹ میں بننے والی اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک کیتھ لیب میں عالمی ایس او پیز کے مطابق امراض قلب کا بہترین علاج ہوگا۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی کارروائیاں۔ کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 3 ملزم گرفتار۔ ملزمان کو لاہور اور ننکانہ سے گرفتار کیا گیا۔ بھاری تعداد میں مختلف رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی مصنوعات برآمد۔ وفاقی حکومت نے ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کو چیئرمین ایس ای سی پی تعینات کر دیا۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وفاقی وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے فی من مقرر۔ گندم خریداری پرائیویٹ سیکٹر سے شفاف نظام کے تحت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی معاون خصوصی سلمہ بٹ کی نیوز کانفرنس۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر مینیاپولس میں امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ کے خلاف احتجاج جاری۔ پلے کارڈز اٹھائے مظاہرین کا برتن بجا کر احتجاج، آئس کے خلاف نعرے۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو آزاد تسلیم کرنے پر OIC اجلاس غیر معمولی آج ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار شرکت کے لیے جدہ پہنچ گئے۔ سعودی عرب پہنچنے پر پاکستانی سفیر احمد فاروق اور قونصل جنرل مصطفیٰ ربانی نے استقبال کیا۔ اسحاق ڈار OIC رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ جدہ میں پاکستانی قونصل خانے کی نئی عمارت کا افتتاح کریں گے۔ ہندوتوا نظریے کے زیر اثر خطے کا امن داؤ پر لگانے والے بھارت کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ منی پور میں بھی بھارت کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ ریاست میں انتہا پسند ہندوؤں کے عیسائیوں پر حملوں سمیت 3 برس بعد بھی خانہ جنگی کی کیفیت برقرار۔ بھارت کے خلاف نفرت انتہائی حد کو چھو گئی۔ دہلی سرکار سے دوریاں بڑھنے لگیں۔ برطانوی اخبار دی اکانومسٹ نے بھارتی ریاست کی کمزور ہوتی بنیادوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔
ایلون مسک کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مصنوعی ذہانت چیٹ بوٹ سے بچوں اور خواتین کی تصاویر کو نازیبہ انداز میں تبدیل کرنے کا الزام، برطانیہ میں ایکس پر پابندی لگنے کا امکان۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے ڈیپ فیک مواد کو انتہائی گھناؤنا اور ناقابل برداشت قرار دے دیا، واضح کیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بچوں اور خواتین کے تحفظ کی مکمل ذمہ داری لینا ہوگی۔ میئر نیو یارک زوران ممدانی نے مینہٹن کے اسکول میں بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ یوٹیوب پر مشہور بچوں کی شخصیت مسٹر چیل کے ساتھ مشہور پوئم دی ویلز آن دا بس پڑھی۔ بھارتی ریاست میزورم سے تعلق رکھنے والے 38 سالہ سابق فرسٹ کلاس کرکٹر لالر مروتا دوران میچ اچانک انتقال کر گئے۔ واقعہ خالد میموریل سیکنڈ ڈویژن اسکریننگ ٹورنامنٹ کے دوران پیش آیا۔